اسی طرح سے مسجد میں اگر واقعی کچھ دینی اشعار ہوں، جیسے حمد ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ اشعار ہیں، یا کوئی دینی ایسے اشعار ہیں جس میں خیر کی کوئی بات ہے، تو ایسا مسجد میں کہنا غلط نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ان عمر مر بحسان، حسان ابن ثابت بہت بڑے صحابی ہیں اور یہ بہت بڑے شاعر تھے۔ تو مشرکین کی طرف سے جب شعر کی بوچھار ہوتی تھی مسلمانوں پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن کے خلاف جب وہ شعر پڑھتے تھے مشرکین، تو ادھر سے کون ہوتا تھا؟ حسان ابن ثابت ادھر سے ان کا جواب دیتے تھے، قائم میں شعر میں ہی جواب دیتے تھے۔ تو بات کا جواب بات سے، تو وہ شعر کہتے تو یہاں سے یہ شعر کہتے تھے، اس کے جواب دیتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ان کے لیے ممبر رکھتے تھے، کھڑے ہو اس کے اوپر بولو، جواب دو۔ تو جیسا وہاں سے بوچھار ہے یہاں سے تیر دوسرے جائیں گے، وہاں سے الفاظ تو یہاں سے بھی الفاظ، اس سے بھاری شعر یہاں سے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرے اور حسان رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ مسجد میں تھے، وَهُوَ يُنشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے لوگوں کو شعر سنا رہے تھے۔ شاعر ہیں، اب شاعر ہے، شاعر کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ شاعر اگر مل جائے کسی کو، کچھ ہے کلام آپ کے پاس، تو سلام بازو رہ جاتا، پہلے کلام شروع ہو جاتا ہے۔ تو شاعر اس کا شوق ہوتا ہے، اس کا فن ہے، اس کی فیلڈ ہے، اس کو شعر معلوم ہوتا ہے، وہ بات بات میں شعر کہہ دیتا ہے۔ تو عربوں میں عام طور سے یہ چیز تھی۔ تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شعر سنا رہے تھے لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کر۔ حضرت عمر وہاں سے گزرے، دیکھا انہوں نے یہ شعر چالو ہے ان کا، غصے سے دیکھا کیا چل رہا، ایک دم ان کو غصے سے دیکھ، فلاح الیہ، ایک دم غصے سے ان کو دیکھا۔ فقال قد كنت انشد وفيه من هو خير منك، انہوں نے کیا کہا؟ وقد كنت، انہوں نے دیکھا یہ گھور کے دیکھ رہے ہیں مجھ کو، ڈانٹ رہے ہیں مجھ کو، تو کہا کہ میں وقد كنت انشد وفيه من هو خير منك، کہا کہ میں اس مسجد میں شعر اس زمانے میں کہتا تھا جس میں تم سے بہتر اس میں ہوا کرتا تھا۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا آپ دیکھ رہے میرے کو گھور کے یہاں پہ غصہ کر رہے، تمہارے سے زیادہ اچھی شخصیت مسجد میں تھی اور اس زمانے میں میں نے شعر یہاں پر کہے، انہوں نے مجھ کو نہیں ڈانٹا کبھی، تم سے بہتر شخصیت تھی۔ پھر ثم التفت الى ابی ہریرہ، پھر مڑے پلٹے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، ان کی طرف مڑ کے کہا انشدک اللہ اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نہیں سنا؟ بتاؤ۔ اجب عنی، میری طرف سے جواب دو۔ اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح القدس کے ذریعے سے اس کی مدد کر۔ کس کی؟ حسان ابن ثابت کی۔ قال اللہم نعم، ابو ہریرہ نے کہا ہاں بالکل، ہاں ایسا بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم نعم، ہاں ہاں بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات سنی ہے کہ آپ کہتے تھے اے حسان جواب دے مشرکین کا میری طرف سے، اور اللہ کی طرف سے کون مدد کرے تیری؟ روح القدس، جبریل تیری مدد کرے، جواب دے۔ تو یہ کون کہتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آفیشیل پوائٹ تھے یہ، اسلام کے شاہی آفیشیل شاعر، اور ایسے شعر بولتے تھے کہ ان کی دھجیاں اڑا دیتے تھے، بالکل کھڑے کھڑے شعر بولتے تھے ایک دم۔ ان کے عربوں میں شعر کا مطلب جسے ہم بات نہیں کر پاتے ہیں وہ شعر بول دیتے تھے، 100 شعر ایک ساتھ بولتے تھے، کھڑے ہو گئے بولنا شروع کر دیا، گھر سے لکھ کے نہیں لائے تھے، وہیں کھڑے ہو کے۔ اب شاعر کا تو کیا حال ہوتا ہے، بہت سارے شاعروں کا شروع میں لکھتا آتے ہیں جاتے ہیں کھاتے ہیں پاتے ہیں لاتے ہیں، پہلے یہ لکھ دیے، اب اس کے حساب سے کیسا تو فٹ کر کے شعر بنانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، عرب میں ایسا شعر نہیں بولتا تھا، آدمی کھڑا ہو کے جب بولنا شروع کرتا تھا تو اپنے آپ اس کو الفاظ ملتے تھے، ان کا زبان پہ جتنا عبور آدمی کا ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ بڑا شعر بولنے والا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، الفاظ مسلم کی۔ تو مسجد میں اگر مفید اشعار کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے،